پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جی سورة سبا. يقال سورہ سبا تعارف میں 8 چیزیں لکھی. سورہ سبا یہ مکی سورت ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ہے. یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ہے. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبا ایک ملک کا نام ہے. سبا ایک ملک کا نام ہے جسے اب یمن کہتے ہیں. جسے اب یمن کہتے ہیں. اس ملک کی ملکہ کا نام بلقیس تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. اور قوم سبا وہ قوم ہے جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ صحرا کے اندر پانی کے ڈیم بنائے. صحرا کے اندر پانی کے ڈیم بنائے، بند. یہ مکی سورت ہے. اس کا ترتیب توقیفی نمبر 34 ہے. ترتیب توقیفی نمبر 34 ہے. نزولی نمبر 58 ہے، 5-8. نزولی نمبر 58 ہے. اس کی کل آیات 54 ہیں، 5-4. اس کی کل آیات 54 ہیں. رکوع 6 ہیں. وجہ تسمیہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، چونکہ سورت میں قوم سبا کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سبا رکھا گیا. اب آگے پڑھیے. يقال معاجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يعجزون لا يفوتون يسبقون يعجزون. قوله بمعجزين بفائتين ومعنى معاجزين بمغالبين يريد كل واحد منهما أن يظهر عجز صاحبه معشار عشر. بس یہ عجز صاحبی ہی، یہاں تک کہ 2 سطریں جو ہیں وہ ایک ہی بات سے متعلق ہیں جسے آپ نے لکھنا ہوگا. یقالو معاجزی سے نہ لے کر یقالو معاجزینہ سے لے کر اور عجز صاحبی ہی تک ایک ہی بات ہے. اس عبارت میں
امام بخاری رحمہ اللہ مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نقل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں قرآن مجید کی مختلف آیات میں عجز اور سبق عجز اور سبق سین با قاف اور فاتا فا الف تا ایک دوسرے کے معنی میں آئے ہیں۔ عجز، سبق، فاتا ایک دوسرے کے معنی میں آئے ہیں۔ اب کتاب میں دیکھیں، پھر ساتھ ساتھ میں لکھواتا جاؤں گا انشاءاللہ، دیکھیے گا۔ یقال معاجزین، یقال معاجزین مسابقین، یہاں عجز سبق کے معنی میں ہے، اور آگے لفظ ہے بمعجزین بفائتین، یہ معجزین یہ فائتین کے معنی میں ہے۔ معاجزین مغالبین، ان تینوں لفظوں کو آپ اپنے الگ الگ سمجھیے گا۔ پہلے لکھیے معاجزین، یہ قرآن مجید میں کل 3 جگہ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں کل 3 جگہ آتا ہے۔ سورہ سبا کے اندر 2 جگہ ہے، سورہ سبا کے اندر 2 جگہ ہے، آیت نمبر 5 میں اور آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 5 میں اور آیت نمبر 38 میں، اور ایک مرتبہ سورہ حج سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 51 میں آ رہا ہے۔ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 51 میں آ رہا ہے۔ تو کل 3 مقامات میں نے لکھوایا، معاجزین قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ آگے لکھیے لفظ دیکھ کر بمعجزین، بمعجزین اعراب ڈال کر لکھیے گا کیونکہ شکل ایک طرح کی ہے۔ معجزین یہ سورہ سبا میں نہیں آیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے استطراداً نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں استطراداً نقل کیا ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں معجزین، ورنہ قرآن مجید میں معجزین 9 مرتبہ آیا ہے، 9 مرتبہ آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام کی آیت نمبر 134 میں، سورہ انعام کی آیت 134 میں، سورہ یونس کی آیت 53 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 20 میں، پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 33 میں،
سورہ ہود کی آیت نمبر 33 میں، سورہ نحل کی نون حالام سورہ نحل کی آیت نمبر 46 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 46 میں، سورۃ النور کی آیت 57 میں، سورۃ النور کی آیت نمبر 57 میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 51 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 51 میں، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 31 میں۔ ان سب جگہوں میں معجزین کا ترجمہ ہے عاجز نہ کر سکو گے، تھکا نہ سکو گے۔ اب دیکھیے دوبارہ کتاب میں، یقال معاجزین مسابقین، تو عجزہ بمانے سبقہ کے، اور بمعجزین بفائتین یہاں عجزہ فاتح کے معنی میں، اور معاجزین مغالبین، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا معاجزین لائے تو یہ سورہ سبا میں 2 جگہ آیا، میں نے لکھوایا، اور پورے قرآن میں 3 جگہ آیا ہے۔ پھر دوبارہ لکھا بمعجزین بفائتین، تو یہ سورہ سبا میں نہیں ہے، یہ استطرادن لائے ہیں۔ پھر اگلا دیکھیں معاجزین مغالبین، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 51 میں میں نے لکھوایا ابھی معاجزین کے تحت، تو یہ بھی استطرادن ہوا۔ یہاں تک آپ کو سبق سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ تو میں نے شروع میں لکھوایا کہ امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عجزہ، سبقہ، فاتح یہ ایک دوسرے کے معنی میں آئے ہیں، لفظ بالکل الگ الگ ہیں۔ یہاں 3 لفظ سمجھ کے اب آگے سمجھیے۔ سبقو فاتو، یہ سورہ انفال کی آیت 59 میں ہے۔ سبقو فاتو، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ اب دیکھیے یہاں سبقہ بمانے فاتح کے آیا، بہت عجیب تحقیق ہے یہ والی۔ تو سبقو فاتو، سبقہ فاتح کے معنی میں آیا۔ آگے دیکھیے لا یعجزون لا یفوتون، یہ بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ لا یعجزون لا یفوتون، یہاں عجزہ بمانے فاتح کے ہے۔ اب ذرا غور کرو، ایک خاص بات پر توجہ دو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 کو ذرا غور سے نکال کر دیکھو تو آپ کو ایک چیز بتانی ہے، وہ قرآن دیکھے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 کو غور سے دیکھو تو ایک بڑی اہم بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جو امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں نقل کر کے۔ آیت کو غور سے دیکھنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، تو اس میں سبقہ بھی ہے اور عجزہ بھی ہے، اور عجیب بات کیا ہے، سبقہ بمانے فاتح کے ہے، یعجزون بمانے فاتح کے۔ پھر کتاب میں دیکھو ذرا بخاری میں، کہ قرآن کھولے رکھنا، قرآن کھولے رکھنا، دیکھو سبقو آیت نمبر 59 میں، سبقو بمانا فاتو، اور لا یعجزون لا یفوتون، اور یہ دونوں لفظ کیا ہیں سورہ انفال کی ایک آیت میں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، دونوں لفظ سورہ انفال کی ایک ہی آیت میں ہیں، سبقو اور یعجزون، اور دونوں کس کے معنی میں ہیں؟ فاتح، یعنی سبقہ اور عجزہ دونوں کس کے معنی میں ہیں؟ فاتح کے معنی۔
بخوبی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب بس اب آگے چلیے، یہ لکھ لیں اچھی طرح کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی آیت میں ہیں، سبقہ اور عجزہ، اور ایک ہی معنی میں ہے، یعنی فاتح کے معنی میں۔ یہ بہت اہم بات۔ اب آگے دیکھیے، یسبقون یعجزون، یسبقون یعجزون، قولہ بمعجزین بفائتین۔ یسبقون یہ سورہ عنکبوت کی آیت 4 میں ہے۔ یسبقون یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 میں ہے، اور وہاں سبق عجزہ کے معنی میں ہے۔ بس یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب امام بخاری بات کو دہرا کر بات کو مکمل نقل کر رہے ہیں۔ بس یعجزون تک الگ الگ جو آیتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ بس سورہ عنکبوت آیت 4، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، سورہ عنکبوت۔ تو یعجزون تک بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے دہرا رہے ہیں بات کو، فرما رہے ہیں قولہ بمعجزین بفائتین ومعنى معاجزین مغالبین یرید کل واحد منہما ان یظہر عجز صاحبہ، کہ ان یہاں ہر ایک جگہ اپنے ساتھی سے عاجز ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو عجزہ بمعنی سبقہ کے، عجزہ، سبقہ، فاتح، یہ قرآن مجید میں کیا آئے ہیں؟ ایک دوسرے کے معنی میں آئے ہیں۔ بس ان دو سطروں کو بیٹھ کر اچھی طرح حل کرنا ہے کہ امام بخاری نے یہاں کہا کیا ہے۔ جی پڑھیے جی، اب آگے پڑھیے، اب نئی بات ہے۔ معشار عشر الأكل الثمر باعد وباعد واحد وقال مجاهد لا يعزب لا يغيب العرم السد ماء أحمر أرسله في السد فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء. وقال عمر بن شرحبيل العرم المسنات بلحن أهل اليمن وقال غيره العرم الوادي السابغات والدروع. بس اس پہلے اس کو سمجھ لیجیے، معشار، معشار یہ آیت نمبر 45 میں آیا سورہ سبا کی، آیت نمبر 45 میں۔ اس کا معنی عشر یعنی 10واں حصہ، معشار کا معنی عشر یعنی 10واں حصہ۔ آگے لفظ ہے الاکل، اکل یہ آیت نمبر 16 میں آیا سورہ سبا میں۔ الثمر پھل کو کہتے ہیں، الثمر پھل کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ غور سے سمجھنا ہے، باعد و باعد واحد، باعد یہ آیت نمبر 19 میں آ رہا ہے، اور امام بخاری یہاں بتا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ اس میں دو قراءتیں ہیں، دو قراءتیں، لکھ لیجئے، باعد و باعد واحد۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں آیت یوں ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں الفاظ یہ ہیں، ربنا باعد بین اسفارنا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں الفاظ یہ ہیں، ربنا باعد بین اسفارنا، زبر زیر لگا دیجیے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں دو قراءتیں ہیں، بتشدید العین و بغیر تشدید العین۔ یہاں دو قراءتیں ہیں، بتشدید العین باعد، باعد قراءت نمبر 1، بتشدید العین باعد، یہ قراءت ابو عمر، ابن کثیر اور ہشام کی ہے۔ یہ قراءت ابو عمر، ابن کثیر اور ہشام کی ہے۔ آگے لکھیے قراءت نمبر 2، باعد بغیر تشدید، بغیر تشدید باعد۔ مصحف میں اسی طرح لکھا ہے، یہ جمہور کی قراءت ہے۔ نمبر 2 باعد،
یہ مصحف میں اسی طرح لکھا ہے، یہ جمہور کی قراءت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے دور کر دے دراز کر دے، دور کر دے دراز کر دے۔ دونوں قراءتوں کی صورت میں معنی میں اور رسم الخط میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دونوں قراءتوں کی صورت میں معنی میں اور رسم الخط میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگلا لفظ وقال مجاہد لا يعزب، آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، لا يعزب ای لا یغیب، اس سے غائب نہیں ہوتا، لا يعزب بمعنی لا یغیب۔ اگلا لفظ توجہ سے العارم، العارم آیت نمبر 16 میں یہ لفظ آیا سورہ سبا میں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، سیل کا معنی سیلاب، اور عارم کا معنی 3 معنی عارم کے آ رہے ہیں۔ عارم کا معنی شدید، نمبر 2 عارم کا معنی بند، ڈیم، عارم کا معنی ڈیم بند، نمبر 3 عارم کا معنی وادی، عارم کا معنی وادی۔ تو عارم کا معنی بند بھی ہے، جسے عربی میں کہتے ہیں سدن، سدن کا معنی ڈیم بند، اور یہ دنیا کی پہلی قوم تھی قوم سبا کہ جس نے ڈیم بنائے، یعنی پانی کو روکنا اور اس سے پھر بعد میں فائدہ اٹھانا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قوم سبا نے میں نے بتایا آج کل اس کو یمن کہتے ہیں، تو اس قوم سبا نے صحرا کے اندر ڈیم بنائے کہ جو بارشوں کا پانی اور دائیں بائیں سے پہاڑوں کا پانی آتا تھا اس کو یہ ڈیموں کے اندر روک لے، دیواریں بنائی، بڑی اونچی اونچی دیواریں پتھروں سے اور ریت سے بنا کر پانی کو روک لیتے تھے، پھر سارا سال پانی استعمال کرتے تھے۔ اور انہوں نے صحرا کے اندر باغات بنائے تھے، صحرا کے ریتلے میدانوں کے اندر باغات بنائے تھے، اور اتنا پھل ہوتا تھا اس میں کہ یہ کوئی ٹوکرا رکھ کر نیچے سے گزرتا تھا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، اور یہ بڑی مالدار قوم تھی صرف اپنی زراعت کی وجہ سے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس سوائے زراعت کے، یہ باغات، کھیت اور پھل، ان سے یہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھی۔ اور اس کی جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، وہ اس دور کی مالدار ترین ملکہ تھی، اسی کا تخت تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے منگوایا تھا پلک جھپکتے کے اندر۔ اور پھر یہ قوم ناشکرے پن میں مبتلا ہوئی، کفر میں مبتلا ہوئی، شرک میں مبتلا ہوئی، بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، بڑی ان کو سمجھایا، پیغمبروں نے بہت ان کو سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسے؟ سیل العارم، ڈیم کا سیلاب، جو ڈیم کا پانی روکا جاتا ہے، ڈیم کا پانی روکا جاتا ہے بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی مقدار میں۔ آپ کے ہاں یہ جو تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم بنے ہوئے ہیں پنڈی کے قریب، یہ جو منگلا ڈیم ہے، اگر ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ جائے تو پورا اسلام آباد اور پورا پنڈی مکمل ڈوب جائے، وہ مکمل غرق ہو جائے، تو اتنا پانی ہے اس کے اندر اس وقت۔ اس سے بجلی بھی بناتے ہیں، اس سے پانی بھی سیراب کرتے ہیں۔ اور جو ملک آج بھی دنیا کے اندر جو ملک ڈیم بناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بناتے ہیں، وہ پانی کو روک کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ زرخیز ملک ہوتے ہیں، بڑے مالدار ملک ہوتے ہیں۔ پاکستان اب تک بہت کم ڈیم بنا سکا، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن باقی سارا پانی ہوتا ہے، پاکستان کے پاس پانی بہت ہے، لیکن وہ سارا مختلف دریاؤں میں بہہ کر، دریائے سندھ میں بہہ کر، پھر وہ بحیرہ عرب میں جا کر بہہ جاتا ہے، بس سمندر میں گر جاتا ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہت پانی پاکستان کے پاس، تو یہ قوم، لیکن ابھی بھی بہت ڈیم موجود، لیکن شکر کرنے کی ضرورت، بندہ بننے کی ضرورت۔ اور وہ یہ جو قوم سبا تھی،
یہ اتنی مالدار قوم تھی صرف اور صرف اس ڈیم کی وجہ سے، کرنے والا تو اللہ، لیکن جب یہ ناشکری میں اور کفر میں اور شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ نے ان پر سیل العارم، لفظ عارم سمجھا رہا تھا کہ سیل العارم، اس ڈیم کا سیلاب بھیجا کہ وہی ریت کے ذرات، وہی پتھر اپنی جگہ سے ہلے اور سارا ڈیم باہر آ گیا، اور وہی باغات جو تھے وہ جھاؤ کے درخت اور کیکر کے درخت اور پیلو کے درخت اور کانٹے دار درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور وہاں بالکل تباہ ہو گیا، سارا ملک تباہ ہو گیا۔ یہ وہ ہے سیل العارم، یہ وہ ملک سبا جو آج کل ملک یمن، پڑھیے گا العارم، دیکھیے گا العارم شدید، یہ بھی معنی ہے، بند بھی اس کا معنی ہے، وادی بھی اس کا معنی ہے۔ آگے امام بخاری خود نقل کر رہے ہیں، السد کا معنی بند، ڈیم، ماء احمر کا معنی سرخ پانی، ماء احمر سرخ پانی، ارسلہ فی السد، جو اللہ نے چھوڑا تھا اس ڈیم کے اندر، فشقہ، پس اس کو چیر دیا، ایک ایک لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، فشقہ، اس کو چیر دیا، پھاڑ دیا اس ڈیم کو، وہدمہ، اور اس کو گرا دیا، وہدمہ، اور اس کو گرا دیا، وحفر الوادی، اور وادی کو کھود کر رکھ دیا، فارتفعتا عن الجنبتین، تو دونوں طرف باغ اونچا ہو گیا، پانی نیچے باغ اوپر، پہلے ڈیم کی وجہ سے پانی اوپر تھا، باغات نیچے تھے، فارتفعتا عن الجنبتین، تو دونوں پہلوؤں سے باغ اونچا ہو گیا، وغاب عنہم الماء، اور پانی ان سے غائب ہو گیا، فیبستا، تو وہ سب باغ خشک ہو گئے۔ آگے امام بخاری نقل کر رہے ہیں، وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السَّدِّ، وہ جو سرخ پانی تھا وہ ڈیم سے نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لیکن اللہ کا عذاب تھا جو ان پر اللہ نے بھیجا، مِنْ حَيْثُ شَاءَ، جہاں سے چاہا۔ یہ سیلاب ایک ایسی چیز جس نے آپ جو لوگ خود دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح وہ پانی کہاں سے آیا، انسانی عقل اس کو نہیں مانتی، انسانی عقل اس کو نہیں مانتی، پانی کہاں سے آیا۔ اور زیادہ تر جو پاکستان میں سیلاب آیا وہ اللہ نے آسمان سے بارشیں نازل کی، 15 دن رات بارشیں ہوتی رہیں، اور پھر جو سیلاب آیا اس نے ہستی سے پوری آبادیوں کو مٹا دیا، وجود ہی نہیں ان آبادیوں کا۔ وہ جو زمینوں کی حد بندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، درخت بھی بہہ گئے، اب نئے سرے سے ان سینکڑوں میلوں کے اندر نئے سرے سے زمینوں کی حد بندی ہوگی، وہ بھی سوچ سمجھ کر، حد بندیاں ہی ختم ہو گئی، نشانات ہی ختم ہو گئے، علاقے کے علاقے ختم ہو گئے، عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرخ پانی ان کے اوپر بھیجا تھا عذاب کا۔ آگے کہتے ہیں، وقال عمرو بن شرحبیل العارم المسنات بلحن اہل الیمن، عارم جو ہے المسنات، بلند جگہ کو کہتے ہیں، المسنات بلند جگہ کو کہتے ہیں، یعنی بند کو، بلحن اہل الیمن، یمن والوں کی زبان میں۔ آپ سمجھ گئے نا کہ سبا کا آج کل نام کیا ہے، یمن۔ وقال غیرہ العارم الوادی، اور بعض نے کہا کہ عارم کا معنی وادی بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے معنی میں آپ کو لکھوا چکا۔ السابغات کا معنی آیت نمبر 11 میں لفظ آ رہا ہے، السابغات، سابغات کا معنی الدروع، زرہیں، جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، وہ لوہے کی زرہیں بناتے تھے کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ جی اب آگے پڑھیے۔ وقال مجاهد نجاز وعاقب أعذكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفرادا واحدا واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبينما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثالهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالجواب كالجوبة من الأرض والخمط الأراك والأثل الطرفاه العرم الشديد. وقال مجاہد نجازی نعاقب، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں نجازی، یہ آیت نمبر 17 میں لفظ آ رہا ہے سورہ سبا کے اندر، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورِ۔ لکھنے والے لکھ لیے گا کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے یہاں لکھا کہ اس میں 2 قراءتیں ہیں، یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہاں 2 قراءتیں ہیں،
یا کے ساتھ اور نون کے ساتھ. یہ یجازی غائب کا صیغہ ہوگا، یجازی غائب کا صیغہ ہوگا، اور نجازی متکلم کا صیغہ ہوگا. یہ یا کے ساتھ بھی ہے اور نون کے ساتھ بھی ہے. یجازی غائب کا صیغہ ہوگا اور نجازی متکلم کا صیغہ ہوگا. اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ دونوں قراءتیں متواترہ ہیں. دونوں قراءتیں متواترہ ہیں. مصحف میں نون کے ساتھ لکھا ہے، مصحف میں نون کے ساتھ لکھا ہے. اب آگے پڑھیے کتاب میں دیکھیے، اعظکم بواحدہ بطاعت اللہ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، آیت نمبر 46 میں، بواحدۃ، ایک کی، یعنی ایک اللہ کی اطاعت کی. آگے لفظ مثنا و فرادا، واحدا واثنین، مثنا و فرادا، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 46 میں یہ لفظ آ رہا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. آپ ذرا توجہ کیجئے گا، بخاری کی اس عبارت میں خاص بات آپ سے پوچھنی ہے. مثنا و فرادا، دو دو اور ایک ایک. آگے اس کی تفسیر کی ہے، واحدن یہ فرادا کی تفسیر ہے، وثنینی یہ مثنا کی تفسیر ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بس یہی پوچھنا تھا. آپ اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے، ورنہ آپ الجھیں گے. پہلے تو مثنا ہے، اس کا ترجمہ بعد میں کیا ہے، فرادا یہ بعد میں ہے، اس کا ترجمہ پہلے کیا ہے، اور آپ سمجھ گئے کہ لف و نشر غیر مرتب. آگے پڑھیے، تناوش. تناوش یہ آیت نمبر 52 میں لفظ آیا. تناوش کا معنی الرد، لوٹنا، الرد لوٹنا، من الآخرۃ الی الدنیا. التناوش، تناوش کا معنی لوٹنا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی جگہ سے واپس کہاں آئیں گے، یعنی آخرت سے پھر دنیا کی طرف کہاں آئیں گے، یعنی نہیں آئیں گے. وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ آیت نمبر 54 میں، وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ، اور اس درمیان کے وہ جو چاہتے ہیں، من مال او ولد او زہرت، مال اولاد، او زہرت یا خوشحالی. اگلا لفظ بِأَشْيَاعِهِمْ، بِأَشْيَاعِهِمْ آیت نمبر 54 میں لفظ آیا، بِأَشْيَاعِهِمْ، سورہ سبا کی آیت نمبر 54 میں، کما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ، اشیاء کا معنی بِأَمْثَالِهِمْ، بِأَمْثَالِهِمْ یعنی اپنے ہم مشرب لوگ. بِأَشْيَاعِهِمْ کا معنی بِأَمْثَالِهِمْ یعنی اپنے ہم مشرب لوگ. اب آگے ترجمہ، وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما کل جوابی، کل جوابی. اس لفظ کو سمجھنا ہے کہ جواب، کل جوابی، کل جوبتی من الارض. جواب کا معنی تالاب، حوض. سورت سبا کی آیت نمبر 13 میں یہ لفظ آ رہا ہے، کل جوابی. جواب کا معنی تالاب، حوض. آگے تفسیر کریں، کل جوبتی من الارض، جیسے کہ حوض اور تالاب ہوتے ہیں زمین میں. اگلا لفظ توجہ سے سمجھنا ہے، والخمط. خمط کا معنی الاراک، خمط کا معنی الاراک، پیلو کے درخت. الاراک پیلو کے درخت جس کی مسواکیں بنائی جاتی ہیں. مسواک جو ہوتی ہے یہ پیلو کے درخت کی جڑ ہوتی ہے، اراک. اور بعض نے ترجمہ یہاں کیکر کا کیا ہے، کیکر کے درخت، لیکن کیکر کو عربی میں کہتے ہیں سامرہ، کیکر کو عربی میں کہتے ہیں سامرہ. اور خمط کا معنی الاراک، پیلو کے درخت. آگے لفظ دیکھیے، والاصل. والاصل، اصل آیت نمبر 16 میں لفظ آیا، اس کا معنی الطرفہ. طرفہ کا معنی جھاؤ کے درخت جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے. آیت نمبر 16، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ. تو خمط کا معنی اراک پیلو کے درخت،
اور اصل کا معنی طرفہ، جھاؤ کے درخت۔ آگے لفظ العرم، عرم کا معنی الشدید، یہ تیسرا معنی میں نے پہلے لکھوا دیا تھا کہ عرم کے 3 معانی آ رہے ہیں، عرم بمعنی شدید، عرم بمعنی بند، عرم بمعنی وادی۔ جی پڑھیے جی۔ باب قوله فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جی فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فزع عن قلوبهم ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی جاتی ہے۔ جی وبه قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا، یہ والی روایت پہلے بخاری میں گزر چکی ہے، ایک ایک لفظ سمجھا چکا ہوں، کس طرح چوری کر کے شیطان باتیں سنتے ہیں، پھر کاہن و نجومیوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے بلکہ اللہ فرشتوں کو بتاتے، آگے فرشتے ماتحت فرشتوں کو جب باتیں منتقل کرتے ہیں وہاں سے وہ چوری کر کے سنتے ہیں، پھر جا کر کاہن نجومی، بڑی طویل بحث میں نے الحمدللہ آپ حضرات کو پڑھا دی، اب ترجمہ نہیں۔ جی قال حدثنا عمرو قال سمعت إكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء۔ باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن هازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن عدو يسبهكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا تبت يدا أبي لهب۔ سورة الملائكة۔ جی الملائکہ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الفاطر۔ سورۃ الملائکہ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ الفاطر۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، ملائکہ ملک کی جمع ہے بمعنی فرشتے۔ یہ دونوں نام اس سورت کے، یہ دونوں نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہیں۔ اس سورت کے یہ دونوں نام سورۃ الملائکہ اور سورۃ الفاطر یہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے۔ آیت دیکھ کر لکھ لیجئے گا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، دونوں نام پہلی آیت میں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ۔ یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب توقیفی نمبر 35، ترتیب توقیفی نمبر 35، نزولی نمبر 43 4-3، نزولی نمبر 43 4-3، کل آیات 45 4-5، رکوع 5 ہیں۔ وجہ تسمیہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ جی پڑھیے جی۔
قال مجاهد القطمير لفافة النواة مثقلة مثقلة، وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحرور بالليل والسموم بالنهار، وغرابيب أشد سواد الغربيب أشديد السواد. قال مجاهد القطمير، القطمیر، قطمیر کا لفظ سمجھیے گا، لفافۃ النواتی، گٹھلی کا لفافہ، گٹھلی کا لفافہ. قطمیر کہتے ہیں کھجور کو کھولیں، اندر سے گٹھلی نکلے گی، اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں. کھجور کو کھولیں، اس کے اندر جو گٹھلی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں، گٹھلی کا لفافہ. والذین، قرآن مجید میں سورۃ الفاطر کے اندر کہ یہ لوگ لا یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی یہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی بیچارے نہیں بنا سکتے. قطمیر کا معنی لفافۃ النبات، گٹھلی کا لفافہ. آگے مسقلۃ، مسقلۃ، دو قراءتیں بتائیں. آیت نمبر 18 وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ، اس میں دو قراءتیں ہیں، بتشدید و بغیر تشدید. مسقلۃ، مسقلۃ، دونوں قراءتیں ہیں. آگے پڑھیے. وقال غیرہ الحرور، اس لفظ کو سمجھیے گا، الحرور آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے. ولا الظل ولا الحرور، نہ وہاں سایہ ہوگا نہ وہاں دھوپ ہوگی، لو ہوگی. الحرور بالنہار مع الشمس، دن کو جو سورج کے ساتھ ہوتی ہے یعنی دھوپ مراد ہے. لکھیے گا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے الحرور کا ترجمہ کیا ہے لو، لو گرم ہوا. شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہاں حرور کا ترجمہ کیا ہے لو. وہاں پڑھتے ہوئے ترجمہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا یہ لو کیا، لو گرم ہوا. آپ بھی کہتے ہیں لو چل رہی ہے، گرم ہوا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ الحرور باللیل والسموم بالنہار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الحرور باللیل، جو رات کو گرم ہوا چلتی ہے اسے حرور کہتے ہیں، جو دن کو گرم ہوا چلتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں. خاص عربی میں فرق بتایا. حرور کہتے ہیں رات کو چلنے والی گرم ہوا، اور سموم کہتے ہیں دن کو چلنے والی گرم ہوا. آگے لفظ سمجھیے گا وغرابیب، وغرابیب یہ آیت نمبر 27 میں ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، جہاں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے رنگ بتائے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پہاڑ کئی کئی رنگ کے ہوتے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. وہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے غرابیب سود کا ترجمہ کیا ہے کالے بجنگے. وہاں ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ترجمہ ہو گیا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو اس دور کا محاورہ کالے بجنگے. لکھنے والے لکھیے گا اچھا، ورنہ پریشان ہوں گے وہ کالے بجنگے کیا ہوتے ہیں. غرابیب سود، انتہائی کالے پہاڑ. غرابیب سود انتہائی کالے پہاڑ. حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا گہرے سیاہ پہاڑ، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ بجنگے کالے. آسان اردو میں گہرے سیاہ پہاڑ. اب ترجمہ دیکھیں. اشد سواد، بہت زیادہ کالے. الغربیب اشدید السواد، بہت زیادہ کالے. جی پڑھیے جی. سورۃ یاسین، سورہ یاسین، سورہ یاسین یہ نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے. یاسین والقرآن الحکیم، مکی سورت ہے. نزولی نمبر 36، نزولی نمبر 36. ترتیب توقیفی نمبر 36 لکھیں، نزولی نمبر 41.
ترتیب توقیفی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 36، نزولی نمبر 41، 4:1، کل آیات 83، 8:3، کل آیات 83، رکوع 5۔ تعارف مکمل ہوا، آگے پڑھیے۔ وقال مجاهد فعززنا شددنا يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما من مثله من الأنعام فكهون معجبون جند محضرون عند الحساب۔ فقیہون یہاں دو قراءتیں ہیں، فاقیہون اور فقیہون، یہاں دو قراءتیں ہیں، فاقیہون اور فقیہون، کیونکہ آپ جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاقیہون، یہاں لکھا ہے فقیہون، تو دوسری قراءت کی طرف اشارہ ہے۔ فقیہون کا معنی معجبون، معجبون یعنی خوش ہوتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں۔ آگے پڑھیے۔ ويذكر عن كلمة المشحون الموقر وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم مسائبكم ينسلون يخرجون مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه مكانتهم ومكانهم واحد۔ باب قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش والصافات۔ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ حضرات، یہ جو باب تھا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 ہے۔ عنوان لکھیے گا والشمس تجری لمستقر لها، والشمس تجری لمستقر لها، یعنی سورج بھی اپنے مستقر میں چل رہا ہے، سورج بھی اپنے مستقر میں چل رہا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے تک، آج سے 70 سال پہلے تک سائنس یہ کہتی تھی کہ سورج ساکن ہے، سورج ساکن ہے، یہ نہیں چلتا۔ جو میٹرک تک پڑھے ہوئے بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، وہاں ایک جملہ پڑھاتے ہیں سن از اسٹیشنری، سن از اسٹیشنری یعنی سورج ساکن ہے۔ یہ آج سے 70 سال پہلے کا سائنس کا نظریہ تھا۔ اور قرآن لکھیے گا، اور قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ چنانچہ آج سے 70 سال پہلے، 60-70 سال پہلے جو عقلیت پسند مفسرین تفسیریں لکھتے تھے، جو عقلیت پسند مفسرین تفسیریں لکھتے تھے، جیسے سر سید احمد خان وغیرہ، جیسے سر سید احمد خان وغیرہ، وہ لوگ جو آیتیں سائنس کے ترازو پر پوری نہیں اترتی تھیں، وہ لوگ وہ آیتیں جو سائنس کے ترازو پر پوری نہیں اترتی تھیں ان کی تعویلات کرتے تھے، ان کی تعویلات کرتے تھے۔
جیسے شق قمر کی بھی وہ تعویل کرتے ہیں، شق قمر کی بھی تعویل کرتے ہیں، معراج کے واقعے کو روحانی قرار دیتے ہیں، جسمانی نہیں، معراج کے واقعے کو روحانی قرار دیتے ہیں، جسمانی نہیں۔ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے، وہ سورج کے ساکن ہونے کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن اب آج سائنس نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے، لیکن آج سائنس نے تجربات اور مشاہدات سے ثابت کر دیا ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ چنانچہ دور حاضر کے کسی مفسر نے وشمس تجری کی تعویل نہیں کی، وشمس تجری کی تعویل نہیں کی۔ مولانا اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے، سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے، سائنس کا الگ میدان ہے، اسلام کا الگ میدان ہے۔ سائنس انسانی تجربات اور مشاہدات کا نام ہے، سائنس جو ہے وہ انسانی تجربات اور مشاہدات کا نام ہے، اور اسلام کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے، وہاں انسانی تجربات مشاہدات نہیں ہوتے مولانا، سائنس انسانی تجربات اور مشاہدات کا نام ہے، اور اسلام وحی الہی کا نام ہے، اس میں انسان کے تعلقات، مشاہدات، تجربات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اسلام اور سائنس کا تقابلی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اسلام اور سائنس کا تقابلی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سائنس اس انسان کو دہریہ بناتی ہے، لامذہب بناتی ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن مولانا کوئی سائنس کی کتاب مجھے اٹھا کر دکھائیں جس میں یہ لکھا ہو اللہ نہیں ہے، ایسی خامخواہ وہ اللہ کی ذات سے بحث ہی نہیں کرتے، نہ انکار کرتے ہیں نہ ثابت کرتے، کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں تجربات اور مشاہدات۔ کوئی سائنس کی کتاب آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جہاں لکھا ہو فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے، فرشتوں کا نام ہی نہیں ہے سائنس کے اندر، نہ لفظ اللہ کا نام ہے، وہاں رسولوں کا بھی ذکر نہیں ہے، وہاں آسمانی کتابوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے سائنس آخرت کو نہیں مانتی، نہ، سائنس کی کتابوں میں آخرت کا نام ہی نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، ان کو جنت کا تجربہ ہوا ہے نہ جہنم کا تجربہ ہوا۔ یہ تو ان سائنسدانوں کو جب جہنم اور جنت دکھائی دے گی پھر تجربہ ہوگا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ انا لہم التناوش من مکان بعید، پھر وہاں سے کہاں یہاں واپس آئیں گے جب تجربہ مشاہدہ ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک تجربہ اور مشاہدہ کہتا ہے وہاں تک اس کی بات مان لیں، اور آگے کی بات وحی الہی سے مان لیں، بات مکمل ہو گئی۔ اس لیے بالکل گھبرایا نہ کرے۔ تو میں نے بتایا وشمس تجری لمستقر اللہ، اس کی لوگ تعویلیں کرتے تھے پہلے، اب نہیں کرتے، اچھا اب نہیں کرتے، اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ جی پڑھیے جی۔ والصافات، جی تعارف لکھیے گا والصافات کا، الصافات، یہاں سے مراد صف در صف فرشتے، صف در صف فرشتے،
یہ مکی صورت ہے۔ ترتیب توقیفی نمبر 37، ترتیب توقیفی نمبر 37، نزولی نمبر 56، آیات 182، آیات 182، رکوع 5، رکوع 5۔ اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت میں ہے۔ وجہ تسمیہ اور معنی میں نے بتا دیا، اب آگے پڑھیے۔ وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب يرمون واصب دائم۔ بس پہلے اس کو سمجھ لیجئے، وقال مجاہد ويقذفون بالغیب من مکان بعید، یہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 53 ہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 53 ہے، اور آگے جو ہے نا وَيَقْذِفُونَ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، یہ آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 8 ہے۔ دونوں میں قذف کا لفظ آیا، ٹھیک۔ اب آپ لکھ لیں گے یہاں استطراد مقدم ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا کہ جو استدراد والی روایت ہے وہ امام بخاری پہلے نقل کر دیتے، اصل جو اس صورت سے متعلق ہوتی ہے وہ بعد میں نقل کرتے ہیں، تو یہاں آپ کو پریشانی ہوگی اگر آپ بات نہیں سمجھیں گے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ یقذفون، یہ سورہ سبا کی آیت 53 ہے، یہ استطراد مقدم ہے، اور وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو بتایا کہ یہ یقذفون، قذف کا معنی پھینکنا، ڈالنا، یرمون دونوں جگہ ایک ہی معنی ہے۔ پڑھیے۔ لازم واصب، واصب دائم، واصب کا معنی ہمیشہ۔ آگے پڑھیے، لازم کا معنی لازم، آیت نمبر 11۔ جی پڑھیے۔ تأتوننا عن اليمين يعني الحق الكفار تقوله للشيطان غول وجع بطن ينزفون لا تذهب عقولهم قليلا۔ غول، غول کا معنی وجع بطن، پیٹ کا درد۔ لا فیہا غول، جنت میں پیٹ کا درد نہیں ہوگا، وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی۔ غول وجع بطن، پیٹ کا درد۔ آگے ينزفون لا تذهب عقولهم قليلا۔ ينزفون آیت نمبر 47 میں، لا تذهب عقولهم یعنی ان کی عقل ختم نہیں ہوگی۔ جی۔ قرین شیطان یہرعون کہیئت الہرولۃ۔ قرین یہ آیت نمبر 51 میں ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، قرین کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، یہاں مرادی معنی شیطان ہے، ورنہ قرین کا لغوی معنی شیطان نہیں ہوتا مولانا، قرین کا معنی ساتھی، لیکن مرادی معنی شیطان۔ جی پڑھیے۔ یہرعون کہیئت الہرولۃ۔ جی یہرعون کا معنی کہیئت الہرولۃ، دوڑنے کی حالت، کہیئت الہرولۃ دوڑنے کی حالت۔ جی۔ یزفون النسلان فی المشی۔ جی یزفون کا معنی آیت نمبر 94 میں ہے سورہ صافات میں، النسلان فی المشی چلنے میں جلدی کرنا، النسلان چلنے میں جلدی کرنا۔ جی۔ وبین الجنۃ نسبا، وبین الجنۃ نسبا سے پھر انشاءاللہ